اور پھر وہ جا کر یہ بدکار گندے کام کرنے والے اور شراب نوشی کرنے والے اپنے مقررہ مقام تک نہیں پہنچیں گے. آگ کی لپٹ انہیں آخری کنارے تک پہنچا دے گی. فرشتے انہیں ماریں گے تو وہ جہنم میں گر جائیں گے. اللہ کی پناہ. پیاس کی شدت سے چلاتے ہوئے کہیں گے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پانی کا ایک ہی گھونٹ پلا دو. ان پر مقرر عذاب کے فرشتے، یاد رکھیں جہنم میں جو عذاب کے فرشتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے دل میں رحم نہیں رکھا، عذاب دینے کے لیے مقرر ہیں. عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے جوش مارتے اور کھولتے ہوئے بوائلنگ واٹر کے پیالے ان کے سامنے پیش کریں گے. اور جہنم کا پانی، جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی جب سے اس کا پانی کھول رہا ہے. توبہ استغفر اللہ. جب شرابی پیالے کو منہ لگائے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا. اللہ کی پناہ. پھر جب وہ کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا اور پچھلے مقام سے اس کی آنتیں بہہ جائیں گی اور پھر آنتیں اپنی حالت پر لوٹ آئیں گی اور دوبارہ عذاب میں گرفتار ہوگا. یہ ہے شرابی کی سزا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں، قیامت میں، دوزخ میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرابی کے بارے میں، جو توبہ نہ کرے اور شراب پینے پر مداومت کرے، ہمیشگی کرے، ہمیشہ پیتا رہے، اسے جہنم میں طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے طینۃ الخبال؟ فرمایا جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ اور جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ. تو آج وہ بڑے مست ہوئے پھرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا اور جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ خون اور پیپ پلایا گیا تو کیا حشر ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں، قیامت میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی. وہ نادان جو بدکاری جیسے برے کام میں انوالو ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ. نیکیوں کے جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں لکھا ہے کہ بدکار قیامت کا دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شرم گاہوں پر آگ بھڑک رہی ہوگی. ان کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوں گے. عذاب کے فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے یہ آواز بلند کریں گے اے لوگو یہ زانی ہیں جن کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں میں آگ لیے ہوئے آئے ہیں. ان کی شرم گاہوں کو وسیع کر دیا جائے گا جس سے نہایت بدبودار آگ کی بھاپ نکلے گی. عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ ان بدکاروں کی شرم گاہ کی بدبو ہے جنہوں نے بدکاری کے بعد توبہ نہیں کی. تم سب ان پر لعنت کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی. اس وقت ہر نیک و بدکاروں پر لعنت کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ تو ان زانیوں پر لعنت فرما. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. دوزخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے. لعنت فرماتا ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. اور قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. ان سے کہا جائے گا دوزخ میں داخل ہو جاؤ.
دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وہ 7 قسم کے افراد کون ہیں؟ نمبر 1، قوم لوط کا سا عمل کرنے والا اور کروانے والا۔ استغفر اللہ، مرد مرد کے ساتھ گندا کام کرے، فاعل اور مفعول دونوں۔ ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنے والا، عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرنے والا، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کرنے والا، مگر یہ کہ توبہ کرے۔ 7واں، اپنے پڑوسی کو ایذا دینے والا۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ 7 قسم کے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، دوزخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جتنا سود کھایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو اتنا ہی آگ سے بھر دے گا، اور اگر اس نے سود سے کوئی مال کمایا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا، اور سود خور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور لعنت میں رہتا ہے جب تک کہ اس کے پاس ایک بھی سودی قیراط، دینار کا 20واں حصہ موجود ہوتا ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں، دوزخ میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم تولنے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کالا ہوگا، زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی، آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کی گردن میں آگ کا ترازو ہوگا، پھر اسے آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر کہا جائے گا یہاں سے یہاں تک تولو۔ یوں اس کو دونوں پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا، فرمایا پل صراط کی پشت پر آگ کے آنکڑے ہیں، آگ کی کنڈیاں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا ہوگا وہ آگ کی کنڈیاں، آنکڑے اس کے پاؤں کو پکڑ لیں گے، اور وہ اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس درہم کا مالک بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے نہ لے لے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مالک کے درہم کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی کی میت پر بعض مرد اور اکثر عورتیں نوحہ کرتی ہیں۔ نوحہ کرنا کیا ہے؟ مرنے والے کے اوصاف بڑھا چڑھا کر بیان کرنا زور زور سے اور روتے جانا، اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ،
اس کی سزا بھی سنیے. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نوحہ کرنے والیوں کی جہنم میں 2 صفیں بنائے گا. ایک صف جہنمیوں کی دائیں جانب رائٹ سائڈ پر اور ایک لیفٹ سائڈ پر بائیں جانب, اور وہ اس طرح جہنمیوں پر بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ان کا عذاب ہوگا جو نوحہ کرنے والیاں ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نوحہ کے کلمات کہے وہ 7 ہوئے تو وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی, اس پر تار کول کی چادر, خارش کا لباس, اللہ تعالی کی لعنت کا کرتا ہوگا. وہ اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھے ہوئے کہے گی ہائے بربادی, ہائے ہلاکت. جو فرشتہ اسے گھسیٹ رہا ہوگا کہے گا آمین, یعنی ایسا ہی ہو, تیرے لیے ہلاکت ہو, تیرے لیے بربادی ہو. یہاں تک کہ اس کو جہنم کے نگران فرشتے حضرت مالک علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیا جائے گا. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں, دوزخ میں, ورنہ سزا ہوگی کڑی. خودکشی بعض بیچارے گھریلو حالات سے تنگ آ کر, معاشی حالات سے تنگ آ کر اور عشق مجازی کے چکروں میں خودکشی کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. یاد رکھیں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی, یہ حرام ہے. اور اگر خودکشی کو حلال جانے تو کفر ہے. اللہ کی پناہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب گناہوں سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے. جس نے چھری سے خودکشی کی فرشتے جہنم کی وادیوں میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ وہ چھری گھونپتے رہیں گے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور میری شفاعت سے مایوس رہے گا. اگر اس نے بلند جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی ہوگی تو فرشتے بھی ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم کی وادیوں میں بلند چوٹی سے گراتے رہیں گے. اور قتل کرنے والوں کو آگ کے کنووں میں قید کر دیا جائے گا. رسی سے لٹک کر خودکشی کی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس آگ کی شاخوں میں لٹکا رہے گا. اگر کوئی کسی جان کو ناحق قتل کرے تو یہ کھلی گمراہی ہے. فرشتے اس کو آگ کی چھریوں سے ذبح کرتے رہیں گے. جب وہ اس کو ذبح کریں گے تو اس کے حلق سے تار کول سے بھی زیادہ کالا خون بہے گا. پھر وہ جیسا تھا ویسے ہی ہو جائے گا اور پھر ذبح کیا جائے گا. یہ سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ دی جائے گی اور قاتلوں کو آگ کے کنویں میں قید کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے
جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گناہوں سے سچی توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ مزید گناہوں کی سزاؤں کو جاننے کے لیے یہ رسالہ پڑھیں تو خوف خدا پیدا ہوگا۔ اس میں نیکیوں کی جزائیں بھی ہیں کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی کے عشرے کے صدقے میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی